اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، سید اہل توحید مرحوم آیت اللہ سید علی ششتری کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے۔ مرحوم سید علی ششتری اور سید علی ششتری جیسے بہت سے ایسے فقیہ اور عرفاء اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں بطور معمول حوزہائے علمیہ میں یہ طرز تفکر پایا جاتا ہے کہ یہ ایک عارف ہیں، ایک باتقویٰ شخصیت ہیں، ایک پرہیزگار انسان ہیں، لیکن ان کا کوئی علمی مقام نہیں ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی حوزہائے علمیہ میں یہ بعض افراد کی سوچ تھی کہ یہ ایک فقیہ ہو سکتا ہے، ایک عارف ہو سکتا ہے، باتقویٰ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بہت بڑا فقیہ نہیں ہوگا، بہت کوئی علمی رتبہ نہیں رکھتا ہوگا۔ لہٰذا بعض لوگ تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ بھی نہیں مانتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی طرز تفکر تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقویٰ اور علم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ طرز تفکر نادرست ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید علی ششتری رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک عارف تھے تو ایک فقیہ بھی تھے، ایک عالم بھی تھے، ایک مجتہد بھی تھے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ سید علی ششتری کے علمی مقام کا اگر اندازہ لگانا ہو تو ان کے بارے میں فقہاء نے جو رائے قائم کی، اس رائے کو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی پیش کرنا چاہوں گا کہ مرحوم آخوند خراسانی حوزہائے علمیہ میں شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک ایسی زندہ و جاوید شخصیت ہیں کہ جو آج تک حوزہائے علمیہ میں اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، یعنی 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود آخوند خراسانی آج بھی حوزہائے علمیہ میں زندہ و جاوید ہیں، اور ان کی کتاب کفایت الاصول حوزہائے علمیہ میں باقاعدہ تدریس کی جاتی ہے۔ اس کتاب پر آج تک فقہاء کے درس خارج اصول میں اسی کتاب پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یعنی آیت اللہ عبدالرضا کفائی اس مطلب کو بیان کرتے ہیں اپنے والد سے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار آیت اللہ احمد کفائی نے اپنے بابا آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مطلب کو نقل کیا ہے۔ آخوند فرماتے ہیں کہ 1279 ہجری قمری کو جب میں نجف اشرف میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو اس وقت حوزہائے علمیہ نجف اشرف میں فقہ و اصول کے عالی ترین استاد شیخ مرتضیٰ انصاری تھے، اور اگر اخلاقی میدان میں دیکھا جائے، تہذیب نفس کے میدان میں، تقویٰ کے میدان میں، پرہیزگاری کے میدان میں، تو اس میدان میں سید علی ششتری کی بے نظیر شہرت تھی، اور لوگ انہیں اسی تقویٰ و تہذیب نفس کے عنوان سے پہچانا کرتے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور سید علی ششتری شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، یعنی سید علی ششتری شیخ مرتضیٰ انصاری کے فقہ و اصول کے درس میں شریک ہوتے تھے، جبکہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سید علی ششتری کے اخلاقی دروس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حوزہائے علمیہ میں موجود بہت سے علماء اس نظر پہ قائل تھے کہ سید علی ششتری ایک مقدس اور ایک باتقویٰ اور پرہیزگار شخصیت ہے۔ ہمارے نزدیک ان کی قداست معلوم تھی، اور شاید ہم یہی تصور کرتے تھے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری
ان کی اسی قداست اور اسی پرہیزگاری کے باعث ان کے اخلاقی درس میں شریک ہوتے ہیں، ان کا شاید کوئی علمی مقام نہیں ہوگا، جبکہ ہم غلط تھے، ایسا نہیں تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب اس عالم دنیا سے انتقال ہوتا ہے اور وہ دار ابدی کی طرف کوچ کرتے ہیں، تو شیخ مرتضیٰ انصاری کی کرسی درس پہ سید علی ششتری آ کر بیٹھتے ہیں، اور باقاعدہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے فقہ و اصول کو اسی جگہ سے جہاں شیخ مرتضیٰ انصاری نے چھوڑا تھا، سید علی ششتری وہیں سے ان دروس کا آغاز کرتے ہیں۔ مرحوم آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ جب سید علی ششتری فقہ و اصول کی مسند پر بیٹھے تب ہمیں اندازہ ہوا کہ سید علی ششتری تو علم کا ایک سمندر ہے، اور آخوند خراسانی اس سے یہ کلمات نقل ہونا سید علی ششتری کے لیے کہ سید علی ششتری علم کا سمندر ہیں، یہ ان کے بے نظیر علمی مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نجف اشرف میں 4 اساتید سے فیض حاصل کیا ہے، لیکن ان 4 اساتید میں سید علی ششتری وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مجھے آخوند خراسانی بنایا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ سید علی ششتری میرے اوپر خاص توجہ دیا کرتے تھے، اور ان کی یہی خاص توجہ باعث بنی کہ میں علمی ترقی کروں اور علمی میدان میں آج جس مقام پر آخوند خراسانی ہے وہ سید علی ششتری کا مرہون منت ہے۔ اور ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز سید علی ششتری مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں کیا آپ درس کو تحریر کرتے ہیں؟ اور یہ ایک روش ہے فقہا کی کہ جب وہ کسی فقیہ کے درس میں جاتے ہیں تو یا اسی وقت تمام درس کو ایک کاغذ پر تحریر کر لیتے ہیں، یا اپنے قلب کے صفحے پر اس کو تحریر کر لیتے ہیں اور گھر جا کر باقاعدہ اسے کاغذ پر جو ہے وہ فیر کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں اور اسے تیار کرتے ہیں۔ یہ حوزہ علمیہ کے فقہا کی روش ہے۔ اگر کوئی مجتہد بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے استاد کے دروس کے اہم نکات کو تحریر کرنا ہوتا ہے، یادداشت کرنا ہوتا ہے، پھر اس درس میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے تاکہ اپنے علمی مقام کو بلند کر سکے۔ مرحوم سید علی ششتری نے جب آخوند خراسانی سے سوال کیا کہ کیا آپ میرا درس لکھتے ہیں، تو آخوند خراسانی نے کہا کہ جب تک میں آپ کا درس مکمل تحریر نہیں کر لیتا میں کسی دوسرے کام میں مصروف نہیں ہوتا ہوں۔ تو سید علی ششتری آخوند خراسانی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہی روش رہی تو آپ کسی علمی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخوند خراسانی نہایت تعجب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو وہ روش ہے جو حوزہ علمیہ میں رائج ہے، تمام فقہا اساتید اسی روش پر عمل کرتے ہیں، آپ نے یہ کیسے فرما دیا؟ لہٰذا مجھے وضاحت کریں۔ تو سید علی ششتری آخوند خراسانی سے کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ اس روش کو اپنائیں کہ وہ کتابیں جن کتابوں کا میں مطالعہ کر کے درس دیتا ہوں، آپ بھی رات کو انہی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یعنی کل میں نے جس بحث کو اور جس موضوع کو بیان کرنا ہے اور جن کتابوں سے مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے، آپ بھی اسی موضوع کو انہی کتابوں میں اچھی طرح سے مطالعہ کریں، اور پھر جو آپ اس مطالعے سے سمجھے ہیں اس کے نچوڑ کو استدلالی عنوان سے ایک کاغذ کے اوپر تحریر کر لیں۔ پھر اگلے دن جب آپ درس پہ آئیں تو جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں اس مطلب کو اس تحقیقات سے مقایسہ کریں کہ جو رات آپ نے مطالعہ کی اور تحقیق کی اور اس کو استدلالاً آپ نے خود تحریر کیا ہے۔ اگر تو میں نے جو مطلب بیان کیا ہے آپ نے بھی وہی تحریر کیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود ایک صلاحیت رکھتے ہیں اجتہاد کی، اور جو مطلب میں تحقیق کر کے لایا ہوں اس مطلب تک آپ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر جو مطلب میں نے بیان کیا ہے وہ مطلب اس مطلب کے خلاف ہو جو آپ نے تحریر کیا ہے، تو اس صورت میں آپ میرے اوپر اعتراض کریں، چونکہ آپ کی تحقیق اور میری تحقیق ایک نہیں ہے، آپ کسی اور نتیجے پر پہنچے ہیں، اسی
منابع کے استعمال سے، جس کے استعمال سے میں ایک اور دوسرے نتیجے پر پہنچا ہوں، بس آپ مجھ پر اعتراض کریں اور دلائل کے ذریعے سے اعتراض کریں اور بتائیں کہ میری نظر غلط ہے، اپنی نظر کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، میں اپنے دلائل سے آپ کی نظر کو رد کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس طرح سے آپ کی آہستہ آہستہ علمی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا مرحوم آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ میں نے اسی روش کے مطابق مطالعہ کرنا اور تحقیق کرنا شروع کی، اور آج آخوند خراسانی جس مقام پر پہنچا ہے اس کی بنیادی وجہ وہی رہنمائی ہے جو سید علی شوشتری نے میرے لیے کی تھی۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ سید علی شوشتری مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص توجہ کیا کرتے تھے۔ آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ جب میں حوزہ علمیہ میں آیا تو اس وقت 5 ریال جو اس زمانے کی ایک نہایت ہی قلیل رقم ہوا کرتی تھی، یہ 5 ریال مجھے ماہانہ ملا کرتے تھے، اور اس 5 ریال پر میں صرف روٹی کھا سکتا تھا، یعنی سالن نہیں خرید سکتا تھا۔ ایسے وسائل کے جن سے سالن تیار کیا جا سکتا ہے وہ میں نہیں خرید سکتا تھا، اور روٹی بھی 3 وقت کی نہیں، ایک صبح کے ٹائم کے لیے اور ایک رات کے ٹائم کے لیے، دوپہر کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ 5 ریال صرف اور صرف میری روٹی کے لیے ہوا کرتے تھے، میں ان سے کوئی اور اپنی ضروریات زندگی تہیا نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میرے گھر سے کسی نے کبھی دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، چونکہ میرے پاس رقم ہی نہیں ہوتی تھی جس سے میں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز تیار کر سکوں جس سے دھواں اٹھے اور لوگ مشاہدہ کریں کہ بھئی آج آخوند خراسانی کے گھر میں کوئی چیز تیار ہو رہی ہے۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک قمیض تھی جسے میں استعمال کیا کرتا تھا۔ میں شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوا کرتا تھا، اور جب شیخ مرتضیٰ انصاری کا انتقال ہوتا ہے تو شیخ کے بعد میں سید علی شوشتری کے درس میں شریک ہوتا ہوں۔ ایک رات سردیوں کی رات تھی، میں نے اپنی قمیض کو دھو دیا کہ یہ صبح تک خشک ہو جائے گی اور میں اسے پہن کر کلاس پر چلا جاؤں گا، لیکن جب صبح اٹھتا ہوں اور مشاہدہ کرتا ہوں تو قمیض ابھی مرطوب ہے۔ اسے اس رطوبت کے ساتھ پہننا، وہ بھی سردیوں کے موسم میں، یہ مناسب نہیں ہے، اگر میں اسے پہن لوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ سید علی شوشتری کا درس بھی ترک نہیں کیا جا سکتا، تو فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ میں قمیض کے بغیر قبا پہن لیتا ہوں، اور اس کے بعد اس عبا سے میں اپنے آپ کو ڈھانپ لوں گا ایک ایسے انداز میں کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ شاید میں نے نیچے سے قمیض نہیں پہنی ہے۔ جب میں کلاس میں بیٹھتا ہوں سید علی شوشتری کے درس میں، اور اس قدر بحث و مباحثے میں مگن ہو جاتے ہیں کہ میں سید علی شوشتری پر اعتراض کرتا ہوں، اور اس اعتراض کے بعد جیسے ہی میں اپنا ہاتھ بلند کرتا ہوں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے نیچے سے قمیض نہیں پہنی ہوئی۔ لہٰذا سید علی شوشتری اس بات کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اپنی قمیضوں میں سے 2 عدد قمیض میرے لیے بھیجتے ہیں تاکہ میں ان سے استفادہ کروں۔ اور سید علی شوشتری، میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ خاندانی طور پر ایک امیر شخصیت تھے، یعنی ان کے والد امیر تھے، مالی اعتبار سے صاحب حیثیت تھے، لہٰذا انہیں شوشتر سے جو رقم نجف اشرف ان کے لیے پہنچا کرتی تھی، اس رقم کو وہ باقاعدہ خود اپنے استعمال میں بھی لایا کرتے تھے، اور طلاب میں اسی رقم سے باقاعدہ شہریہ بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سید علی شوشتری کے شہریے سے باقاعدہ ہر ماہ استفادہ کرتے تھے، اور جب کسی نے شیخ مرتضیٰ انصاری پر اعتراض کیا کہ بھئی آپ تو خود فقیہ ہیں، خود مرجع تقلید ہیں، آپ سید علی شوشتری سے باقاعدہ ماہانہ وظیفہ کیوں لیتے ہیں؟ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ اس رقم کی برکت کی وجہ سے میں سید علی شوشتری سے باقاعدہ وظیفہ دریافت کرتا ہوں۔ پس آخوند خراسانی کی گواہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ سید علی شوشتری علمی مقام و مرتبے میں ایک بہت ہی بلند ہستی تھے نجف اشرف میں، لیکن ہم شیخ مرتضیٰ انصاری کی گواہی ان کے عمل سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس گواہی کو ملا باقر شوشتری جو شیخ انصاری کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، وہ اس گواہی کو بیان کرتے ہیں۔
ماجرا کچھ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے کچھ سوالات بھیجے جن کا جواب شیخ مرتضیٰ انصاری سے مطلوب تھا۔ قاصد خط لے کر آیا، شیخ مرتضیٰ انصاری تک خط پہنچا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس خط کو اپنے خدمت گزار ملا رحمت کے سپرد کیا اور انہیں کہا کہ آپ اسے سنبھال کے رکھیں، جب ہم سید علی شوشتری کے پاس جائیں گے تو آپ اس خط کو اپنے ساتھ لے لیجئے گا اور وہاں جا کر آپ مجھے دے دیجئے گا۔ اور ہم عرض کر چکے کہ شیخ انصاری کی یہ روش تھی کہ وہ ہفتے میں بدھ کے دن باقاعدہ سید علی شوشتری کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے اخلاقی اور عرفانی فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر میں تو لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری صرف اخلاقی پہلو سے اور اخلاقی فیض حاصل کرنے کے لیے سید علی شوشتری کے پاس جاتے ہیں، جبکہ سید علی شوشتری خود ایک اپنا علمی مقام اور ایک علمی قد رکھتے ہیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری جب سید علی شوشتری کے پاس جاتے ہیں تو ملا رحمت وہ سوالات شیخ مرتضیٰ انصاری کے سپرد کرتے ہیں۔ اب شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی شوشتری کے سامنے ایک ایک سوال کو بیان کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سید علی شوشتری سے بھی ان کی نظر دریافت کرتے ہیں۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری پہلے سوال کو بیان کرتے ہیں، اس سوال کے بارے میں علمی جو دلائل ہیں ان دلائل کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی نظر دیتے ہیں۔ اب نظر دینے کے بعد سید علی شوشتری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی رائے دیں۔ سید علی شوشتری شیخ مرتضیٰ انصاری کی رائے کو دلائل کی روشنی میں رد کر دیتے ہیں۔ اب شیخ مرتضیٰ انصاری دوبارہ سید علی شوشتری کے دلائل کو رد کرنے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں اور کافی عرصے تک دونوں میں یہی مباحثہ جاری رہتا ہے، یعنی شیخ انصاری دلائل پیش کرتے ہیں اور اپنی نظر دیتے ہیں تو اسے سید علی شوشتری رد کر دیتے ہیں، اور جب سید علی شوشتری ایک رائے قائم کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں تو شیخ مرتضیٰ انصاری اسے رد کر دیتے ہیں۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ملا رحمت کو وہ سوالوں کا پیپر اور کاغذ تھما دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ جو شخص یہ سوال لے کر آیا تھا اس تک یہ سوال واپس پہنچا دو اور کہو کہ جا کر ناصر الدین شاہ قاجار سے کہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو ان سوالوں کا جواب نہیں آتا، میں ایک بہت ہی مصروف آدمی ہوں اور کتنے وقت سے ہم آپس میں مباحثے میں لگے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں، مزید اس سے زائد اب ہم وقت اس کام پر نہیں لگا سکتے، یہ واپس پہنچا دو اور کہہ دو کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو ان سوالات کا علم نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو ایک بہت ہی علمی قد رکھتے ہیں اور ایک علمی مقام رکھتے ہیں، سید علی شوشتری بھی ایک اپنا علمی مقام رکھتے ہیں، تو اس واقعے سے شیخ مرتضیٰ انصاری کی نظر میں سید علی شوشتری کے علمی مقام و قد کا اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری بحث کے لیے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں سید علی شوشتری کے پاس جاتے ہیں، اور اس بات کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ اتنی دیر بحث و مباحثے کے بعد ایک دوسرے کی رائے کو جو ہے وہ دلائل کی روشنی میں رد کرنے کے بعد شاید شیخ مرتضیٰ انصاری ناصر الدین شاہ قاجار کو جواب ہی نہیں دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان سوالات کو واپس کر دیا، وگرنہ فقیہ کے پاس اگر سوال آئیں تو فقیہ بالآخر بحث و مباحثے کے نتیجے میں کسی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اور جواب دے دیتا ہے، لیکن شاید شیخ مرتضیٰ انصاری ناصر الدین شاہ قاجار کو جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایک اور گواہی اور آخری گواہی سید علی شوشتری کے علمی مقام کے اعتبار سے ہم پیش کرتے ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی کے قول سے۔ کسی نے آیت اللہ شبیری زنجانی سے شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا تو سید آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے 4 شاگرد شیخ مرتضیٰ انصاری کے نزدیک بہت اہمیت رکھتے تھے، اور خود شیخ مرتضیٰ انصاری ان شاگردوں کے اوپر فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد میرزائی شیرازی ہیں کہ جو شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد مرجعیت کے منصب جنہوں نے سنبھالا اور مقام مرجعیت تک پہنچے۔ دوسری شخصیت میرزائے رشتی ہیں، تیسری شخصیت آغا حسن نجم آبادی ہیں، اور چوتھی شخصیت آغا سید حسین کوہ قمرئی ہیں۔
یہ وہ 4 شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر شیخ مرتضیٰ انصاری کو ناز ہے کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ تو اب کسی نے آیت اللہ شبیری زنجانی سے سوال کیا کہ آپ نے سید علی ششتری کا نام نہیں لیا، وہ بھی تو شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، آپ نے شاگردوں میں ان کا نام نہیں لیا، یا خود شیخ مرتضیٰ انصاری نے ان 4 شاگردوں میں 5ویں شاگرد کا اضافہ کیوں نہیں کیا اور سید علی ششتری کا ذکر کیوں نہیں کیا اور ان پر فخر و مباحات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو آیت اللہ شبیری زنجانی گواہی دیتے ہیں کہ شاید خود سید علی ششتری نہیں چاہتے تھے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کسی محفل میں ان کا بعنوان فقی عالم تعارف کروائیں، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ یا شاید شیخ مرتضیٰ انصاری کی نظر میں سید علی ششتری بے نیاز ہے کہ ان کا تعارف کروایا جائے، یعنی اس قدر ان کا علمی قد اور علمی مقام ہے کہ سید علی ششتری کو وہ اپنے شاگردوں کی فہرست میں لاتے ہی نہیں ہیں، اور وہ شیخ انصاری کی نظر میں اس قدر بے نیاز ہیں کہ ان کا بعنوان شاگرد تعارف نہیں کروایا جاتا۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ سید علی ششتری ان کے شاگرد نہیں ہیں بلکہ ان کے احترام میں ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں بعنوان شاگرد اپنا وہ ان کا تعارف نہیں کروا رہے۔ پس ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت اللہ سید علی ششتری ایک اپنا علمی قد، علمی مقام اور علمی حیثیت رکھتے تھے، ولو حوزہ علمیہ میں اس بات کی اتنی زیادہ شہرت نہ ہو۔ ہماری گفتگو سید علی ششتری کے علمی مقام کے بعد ان کی زندگی میں پوشیدہ دوسرے پہلوؤں کے بارے میں آپ کے ساتھ جاری ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ایسے ہی فقہا کے علمی، عملی، اخلاقی پہلوؤں کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت سامع الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت والثناء کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔